حضور کی طبع کے اندر یہ شگفتگی نہ ہوتی، حضور کی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر یہ شگفتگی نہ ہوتی، حضور تبسم کرنے والے نہ ہوتے، کوئی بندہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کی تاب ہی نہ رکھتا اور حضور سے اخذ فیض ہی نہ ہو سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہ سکتا، جو تھا نبوی جلال اس کی کوئی تاب نہ لا سکتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام جب تنہا ہوتے تو حضور کے اوپر رکت طاری ہوتی، اور جب صحابہ کے سامنے ہوتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا شخص زمانے میں دیکھا ہی نہیں۔ کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے اور کوئی شخص آیا تو اس نے اچانک جب حضور کو دیکھا تو اس کا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ چونکہ حضور علیہ السلام اپنے دھیان بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ کا وہ جو معمول تھا وہ نہیں تھا، تو وہ حضور کے چہرے کے جلال کی تاب نہ لا سکا، اس کا بدن جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ تب حضور نے اس کی جانب دیکھا اور حضور علیہ السلام مسکرائے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حون علیک، کہا سکون کرو، نہ کانپو، میں کوئی بادشاہ تھوڑا ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا میں تو قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھے ہوئے گوشت کو چبا چبا کے کھایا کرتی تھی، اور اس طرح حضور نے اس کی ہیبت کو اس کے اوپر جو طاری ہو گئی تھی دور کر دیا۔ تو کثرت کے ساتھ مسکرا کر کے آقا کریم علیہ السلام لوگوں کو فیض رسانی کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا فرماتے، اور اگر حضور مسکراتے نہ تو کوئی تاب ہی نہ لا سکتا۔ جب کبھی ایسا ہوتا حضور غصے میں ہوتے تو کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھ سکے۔ حضور کے دو ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جسے رگ ہاشمیت اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، جب غصے میں آتے تو وہ پھڑکتی اور کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ حضور کے چہرے کے جلال کو دیکھ سکے۔ ایک صحابی کہتے ایک دن حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ ایسے جلال سے کہا کہ ہمارے اوپر روب طاری ہو گیا اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر حضور نے یہ لفظ دوسری مرتبہ کہا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تو صحابہ کہتے ہمارے اوپر اتنا روب اور ہیبت طاری ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ تو حضور نے پھر تیسری مرتبہ کہا تو پھر ہمیں اپنی ہوش نہ رہی۔ تو راوی نے پوچھا حضور کسی بات پہ قسم اٹھایا کرتے تھے، تو یہ بات جو حضور نے 3 قسموں کے بعد فرمائی تھی وہ کیا بات تھی؟ تو صحابی کہتے ہیں ہوش رہا ہو تو بتائیں کیا کہا تھا، ہمیں تو ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام جو ہیں وہ تبسم فرما کے لوگوں کی تسکین کا سامان کیا کرتے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت کی سادگی ایسی ہے کہ بعض اوقات مکے کی چھوٹی بچیاں حضور کے پاس آ جاتی اور آقا کریم کو ہاتھ سے پکڑ لیتی اور جدھر چاہتی لے جاتی۔ حضور کبھی ہاتھ نہیں چھڑایا کرتے تھے جب تک ان کا کام نہیں کر دیا کرتے۔